صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کو جنگ جمل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک جنگ ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ جنگ صفین میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی اور ایک جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ یہاں پر میں نے پہلے تم لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کی تربیت، ان کی تہذیب اور ان کے استاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، ایمان کے اعلیٰ درجے پر، عمل کے اعلیٰ درجے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضی عنہ کا حکم فرمایا۔ اور ہم نے بھی یہ بتایا تھا کہ موجودہ زمانے کا سب سے بڑا کتب یا موجودہ زمانے کا سب سے بڑا غوث بھی ادنا درجے کے صحابی کو نہیں پہنچ سکتا۔ کتب یا غوث کا سب سے اونچا سے اونچے درجے پر اگر پہنچے گا تو کیا ہے وہ صحابہ کے درجے سے نیچے گئے گا، اور صحابہ کی ابتدا یہیں سے ہوگی، اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا صحابی صدیقیت کے درجے پر پہنچے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے صدیق کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تعلیم، تربیت، تہذیب، تمدن اور ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اب اگر ہم یہ کہیں کہ صحابہ میں یہ کنٹرول تھا، ہمارے اندر جس طریقے کا حب دنیا ہے، ہمارے اندر جس طریقے کا حب مال ہے، ہمارے اندر جس طریقے سے اقتدار کی حوث ہے، اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی اپنے جیسا سمجھے اور یہ سمجھے کہ کہتے ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی دنیا کے لیے کرتے تھے، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بھی گھساتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح تعلیم اور تربیت نہیں دی۔ اس وجہ سے صحابی کلہم عدول، صحابہ کے سارے صحابی عادل ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص وغیرہ نکالنا صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی آپس میں جنگ و جدال کرنا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، اور پھر اس وقت میں کیا ہے وہ جنگ پہ لے گئے اور شہید ہو گئے وغیرہ، یہ سارے جو واقعات ہیں یا دوسرے مطلب میں جس کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ نے جو دوسرے کے اوپر جو تہمتیں لگائی یا ایک دوسرے کے اوپر جو مخالفتیں کی، اس کا کیا حکم ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھے کہ مجتہد متحد آدمی اجتہاد کرتا ہے تو اجتہاد کرنے کی وجہ سے اس کا اجتہاد جس چیز کے اوپر پہنچے، اگر درستگی کے اوپر پہنچتا ہے تو اس کو بہت ثواب ملتا ہے، ایک اجتہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایک حق اور ثواب پر پہنچنے کا دوسرا ثواب ملتا ہے۔ اور متحد اجتہاد کرتا ہے لیکن وہ اجتہاد خطا ہے تو خطا ہونے کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوتا بلکہ اس کو ایک ہی ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے اپنے طور پر اجتہاد کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا، اور اسلام کی ترقی کا سبب انہوں نے وہ سمجھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کر کے ترقی کا سبب انہوں نے وہ سمجھا جو انہوں نے راستہ اختیار کیا۔ اس وجہ سے وہ دونوں کے دونوں مجتہد تھے، اور ظاہر بات ہے کہ مجتہد میں ایک ثواب پر ہوتا ہے، غلطی پر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثواب پر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے، لیکن اس خطا پر ہونے کے باوجود وہ گنہگار نہیں قرار دیے جائیں گے، وہ گنہگار نہیں سمجھے جائیں گے۔ تو اس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گنہگار نہیں تھے۔ میرا مجھے بات یاد رکھنے کی ہے اس وجہ سے کہ موجودہ زمانے میں بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ہماری طرح سمجھ کر دنیا دار، ہماری طرح سمجھ کر نشو و رس، ہماری طرح سمجھ کر کیا ہے
وہ صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں. بعض کر کے زیادہ تر جماعت اسلامی والے اور جماعت اسلامی والوں کے علاوہ کچھ نبی حضرات ہیں جو اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. اس وجہ سے میں نے صاف طور پر تم کو بتا دیا کہ صحابی کلہم عدول، اور صحابی عادل ہے. بیائی ہے مقتدی تو محتدیکم. اس وجہ سے کسی صحابی کو اپنی طرح دنیا دار، کسی صحابی کو اپنی طرح نفس پرست بالکل نہیں سمجھنا چاہیے. ان کے اندر جو مشاورات یا جو باتیں ہوئی ہے وہ ان کا اپنے اپنے اجتہاد ہے، اور اجتہاد مجھے کہیں کوئی مفتی ہو سے وہ کہیں خطا بھی کرتا ہے اور بالکل کی طرف پہنچتا ہے، دوسرے کی طرف پہنچے گا تو غیر سمجھ ملے گا، اور اگر خطا کرتا ہے تو خطا پر گناہ کا حد نہیں دیا جاتا ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس کو سنو کہ